السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ نیو ناول دیوانہ عشق ہے سٹارٹ کر رہے ہیں، جسے لکھا ہے اے نواز رائٹس نے۔ ناول مجھے تو خیر بہت زیادہ پسند آیا ہے، آپ کو بھی پسند آئے گا۔ ایپیسوڈ کے حساب سے میں یہ دوں گی، اور ڈیلی جس طرح رائٹر اپلوڈ کریں گی اپنے ناول کی ایپیسوڈ، تو اسی طرح میں بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی۔ اور ناول جو ہے وہ ونی بیس پہ ہے، سردار بیس پہ ہے، اور سسپینس بیس بھی ہے۔ اور آگے چلتے چلتے جیسے جیسے آپ ریڈ کرتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا ناول کس کس اور کون کون سے موڈ اختیار کر رہا ہے۔ اور ابھی جو آپ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ریڈ کریں گے یا سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ناول بہت اچھا ہے اور آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے پھر فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، اور کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، نیو آنے والے جو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آ جائیے پھر فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ غضب ہو گیا، چھوٹے صاحب کو خان کے لڑکے نے مار دیا۔ سکھاں جو سردار حویلی کی خاص اور پرانی ملازمہ تھی بھاگتی ہوئی زنان خانے میں آئی، اور اس نے جو خبر دی وہ زنان خانے میں بیٹھی خواتین پر تیزاب بن کر گری۔ یا خدایا، میرا موہد خدا غارت کرے ان کو، خانزادوں کو جہان سردار کہاں ہے؟ سربراہی نشست پر بیٹھی باروب سی شخصیت کی حامل سردارنی اپنی نشست چھوڑتے اٹھیں۔ وہ جی سردار تو خبر ملتے ہی چلے گئے۔ یا اللہ، کوئی بری خبر نہ ہو، میرے موہد کو سلامت رکھنا، دعا کرتے وہ تیزی سے باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سردار جہان عالم کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے وسیع پورچ میں آ کر چرچرائے، اور اس کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس میں سے موحد عالم کی لاش کو نکالا گیا۔ سردار جہان عالم کی سبز آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں، پیشانی کے ساتھ ساتھ گردن کی رگیں بھی اشتعال اور ضبط سے پھولی ہوئی تھیں۔ اپنے بیٹے جیسے بھائی کی لاش دیکھ کر اس کے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ جوان جہان موت پر حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سردارنی تو موہد کو کفن میں لپٹا دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ پورا گاؤں حویلی میں امٹ آیا تھا، ہر کوئی جوان موت پر افسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سردارنی کو ہوش آ گیا، مگر ہوش میں آنے کے بعد وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ عورتوں نے بہت کوشش کی کہ اسے رلائیں، مگر وہ ساخت سی موہد کے جنازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہیں۔ کب جنازہ اٹھا کر لے گئے انہیں کچھ ہوش نہ تھا۔ سردار جہان عالم جب اسے دفنا کر واپس آئے تو اسے اندر آتے دیکھ کر سردارنی اٹھتے اس کے پاس گئی۔ جہان، مجھے اپنے بیٹے کے قاتلوں سے انتقام چاہیے۔ موہد کی قبر کی مٹی سوکھنے سے پہلے جس نے بھی میرے بیٹے کو بے رحمی سے مارا اس کا انجام بھیانک ہونا چاہیے، سردارنی نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو سردار جہان عالم نے اسباب میں سر ہلاتے انہیں سینے سے لگایا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی سردارنی چیخ چیخ کر روئیں۔ وعدہ کرتا ہوں اماں، وہ لوگ جنہوں نے ہم سے ہمارا بیٹا چھینا اب وہ ہمارا غضب دیکھیں گے۔ ظہیر، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ سردار اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ضرورت کیا تھی اسے مارنے کی؟ بڑے خان نے پریشانی سے اسے ملامت کرتے کہا جو لب بھیجے بیٹھا تھا۔ خان بابا، میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، اس نے خود ہی پنگا لیا، پھر مجھے غصہ آ گیا اور تم نے غصے میں اسے قتل کر دیا۔ جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ سردار تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اب کل پنچایت بیٹھے گی اور خون بہا کے بدلے میں وہ خون مانگیں گے۔ ظہیر، تم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، اب ہم کیا کریں؟ خان بابا، کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ظہیر ابھی بھی ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے؟ خیر، تم ایسا کرو، ابھی کے ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جب تم یہاں نہیں ہوگے تو وہ سردار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رہی پنچایت تو ہم سنبھال لیں گے، لیکن خان بابا میں جاؤں گا کہاں؟ ظہیر نے ان کی بات سن کر حیرت سے کہا۔ اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر ہم سے رابطے میں رہنا، ٹھیک ہے؟ اب جاؤ، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے دور نکل جاؤ۔ بڑے خان نے اسے بھگا دیا، یہ جانے بنا کہ دوسری صبح ان کے لیے نیا امتحان لے کر آئے گی۔
दूसरे दिन जिरगे में एक तरफ बड़े खान थे तो दूसरी तरफ सरदार जहान आलम, जिसकी आंखों में शोले भड़क रहे थे, जो सामने वाले को जलाकर खाकस्तर कर देने के दर पर थे। खान साहब, आपके बेटे जहीर खान ने सरदार जहान आलम के छोटे भाई का कत्ल किया है और इस असूल को आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि खून का बदला खून से ही चुकाया जाता है और सरदार जहान आलम को आपका बेटा जहीर चाहिए। कहाँ है आपका बेटा? बुलाएं उसे। सरपंच आफ्ताब अकबर, जो सबसे बड़े सरपंच थे, बड़े खान की तरफ देखते कहा तो बड़े खान ने गहरी सांस लेते बात का आगाज किया। जहीर यहाँ नहीं है, वो कल रात से हवेली नहीं आया, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहाँ से भाग नहीं सकता, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। जहान तो बड़े खान की बात सुनते ही मुश्तिल हो गया। सबर सरदार साहब। खान साहब, आपको खून बहा तो देना होगा। जहीर खान नहीं तो उसके बदले में आपके घर का दूसरा फर्द ही सही। सरपंच ने जहान को ठंडा करते बड़े खान से कहा, आप अच्छे से जानते हैं जहीर मेरा इकलौता बेटा है, हवेली में कोई दूसरा वारिस नहीं है। अगर सरदार साहब चाहें तो मैं खून बहा में रकम देने को तैयार हूं। मेरे भाई का लहू बेमोल नहीं था जो उसकी कीमत लगाता फिरूं। मुझे जहीर खान चाहिए। अगर वो नहीं तो फिर ठीक है, मुझे वनी में बड़े खान की बेटी चाहिए। सरदार जहान आलम के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो बड़े खान का दिल जला गए। सरदार, होश में रहकर बात करो, ऐसा नामुमकिन है। बड़े खान तैश में आकर धाड़े। अगर ये नामुमकिन है तो फिर ठीक है। अनकरीब अपने बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए खुद को तैयार कर लिया। खान साहब, क्योंकि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अपने भाई का बदला मैं लेकर रहूंगा, जहान आलम ने गरजदार आवाज में कहा तो बड़े खान लब भींच कर रह गए। खान साहब, वनी के लिए मान जाओ वरना मामलात मजीद बिगड़ जाएंगे। जहीर खान खानों का इकलौता वारिस है, क्या उसकी कुर्बानी दे पाओगे? सरपंच ने बड़े खान को समझाया, जो सोच में पड़ गए। ठीक है, मुझे ये फैसला मंजूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद बड़े खान ने हार मानते कहा तो जहान आलम के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट नुमदार हुई थी। खान जी, ये ठीक रहेगा। अगर इन लोगों को पता चल गया तो? खानी बेगम उनके साथ चलते दिल में उठते सवालों को जुबान पर लाई। कुछ पता नहीं चलेगा खानी बेगम, वैसे भी इन लोगों को वनी में लड़की चाहिए। अब वो पागल हो या ना हो ये तो नहीं कहा, बड़े खान ने संजीदगी से कहा और दरवाजा खोलकर कमरे में चले गए। कमरे में एक 18-19 साला लड़की अपने सामने रखे टेडी बियर और खिलौनों से खेल रही थी। नूर बेटा, क्या कर रही हैं? खानी बेगम की आवाज सुनकर नूर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। मामा जानी, बाबा जानी, आप दोनों, आप मेरे और डैडी के साथ खेलने आए हैं ना? देखो, डैडी मामा बाबा हमारे साथ खेलने आए हैं। नूर ने उनको देखकर बच्चों की तरह चहकते हुए अपने टेडी बियर से कहा। हाँ नूर बेटा, हम आपके और टेडी के साथ जरूर खेलेंगे और आपको ढेर सारी चॉकलेट्स भी देंगे, मगर इससे पहले आपको हमारी बात माननी होगी। आप हमारी बात मानेंगी ना? बड़े खान ने उसको चॉकलेट का लालच देते कहा तो चॉकलेट का नाम सुनते नूर की आंखें चमकी। उसने जोर शोर से असबात में सर हिलाया। बेटा, अभी हम आपको बाहर ले जाएंगे, आपके प्रिंस के पास। वहां पर एक अंकल आपसे कुछ पूछेंगे। वो आपसे जो भी पूछें आपने जी में जवाब देना है और उसके बाद एक कागज पर आपको अपना नाम लिखना होगा, ओके? बड़े खान की बात ध्यान से सुनती नूर प्रिंस नाम पर आंखें बड़ी किए उन्हें देखने लगी। प्रिंस मामा जानी, क्या ये वो वाला प्रिंस होगा जो आप मुझे स्टोरी में सुनाती थी? बिल्कुल, ये वही है, हमारी प्रिंसेस का प्रिंस। खानी बेगम की बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुराई। नूर बेटा, आप हमारी बात ध्यान से सुनो वरना हम आपको चॉकलेट नहीं देंगे, बड़े खान ने धमकी आमेज अंदाज में कहा। नहीं पापा जानी, हम सुन रहे हैं। तो आपको इन अंकल की हर बात का जवाब जी में देना होगा। उसके बाद प्रिंस आपको अपने साथ ले जाएगा और आपको ढेर सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट देगा, ओके? बड़े खान की बात सुनकर
نور نے معصومیت سے اسبات میں گردن ہلائی۔ خانی بیگم اس کے سر پر چادر اوڑھ کر باہر لے آئیں۔ خانی بیگم سے کہتے بڑے خان باہر چلے گئے۔ ماما جانی، ٹیڈی بھی ہمارے ساتھ جائے گا نا؟ نور نے ان کو چادر اڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی صرف آپ جاؤ گی، آپ کے ٹیڈی کو ہم بعد میں بھیج دیں گے، ویسے بھی پرنس آپ کو بہت سارے ٹیڈی لے کر دیں گے، صحیح؟ خانی بیگم کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے بعد اسے پنچایت میں لایا گیا، جہاں اس کا نکاح سردار جہان عالم سے کر دیا گیا۔ مولوی صاحب قبول ہے پوچھتے اور وہ جی کہتی گئی۔ اس کے بعد نکاح نامے پر سائن کرتے وہ نور حیات خان سے نور جہان عالم بن گئی۔ دوسری طرف جہان عالم نے انتقامی جذبہ دل میں رکھے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، یہ جانے بنا کہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہا ہے وہ ایک پاگل لڑکی ہے۔ نکاح ہوتے ہی نور خوش ہو گئی کہ اب اسے ڈھیر ساری چاکلیٹس اور ٹیڈی بیئر کے ساتھ پرنس بھی ملے گا، مگر افسوس اس کی قسمت میں پرنس نہیں بیسٹ لکھا تھا۔ بولو افضل، ہمارے بیٹے کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں؟ سردارنی نے سپاٹ لہجے میں اپنے ملازم سے پوچھا۔ بڑی بیگم صاحبہ، خان کا لڑکا فرار ہو گیا ہے۔ اصول کے مطابق پنچایت نے رقم یا پھر ونی کی پیشکش رکھی، سردار نے رقم لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد صرف ایک راستہ تھا، وہ تھا ونی۔ خان نے اپنی لڑکی ونی میں دے دی ہے۔ سردار لڑکی سے نکاح کر کے حویلی لا رہے ہیں۔ افضل نے مودبانہ انداز میں ساری بات سردارنی کے گوش گزار کی تو سردارنی نے لب بھینچتے سختی سے مٹھیاں بند کی۔ ان کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اگر ابھی وہ لڑکی ان کے سامنے ہوتی تو وہ اس کی بوٹیاں کر دیتی، جبکہ پردے کے پیچھے چھپی گل بانو جو جہان عالم کی منگ تھی اور اس سے محبت کرتی تھی، جہان کے نکاح کی خبر سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکی دبائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سردار جہان عالم کی گاڑی وسیع روش سے ہوتے پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی کی آواز سنتے سردارنی داخلی دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئیں، جبکہ گل بانو اور باقی خواتین دریچے سے دیکھ رہی تھیں۔ سردار جہان عالم نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی پتھر کی مورت کو دیکھا، جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ حویلی پہنچنے تک وہ اس پر دھیان دیے بغیر پیشانی پر بل ڈالے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ دوسری طرف نور تھوڑا سا گھونگھٹ ہٹا کر اسے دیکھ لیتی اور پھر واپس گھونگھٹ میں چھپ جاتی۔ اسے اپنا پرنس اچھا لگا تھا، مگر افسوس وہ ابھی اس سے بات نہیں کر سکتی تھی نا، اس کو دیکھ سکتی تھی۔ خانی بیگم نے اسے منع کیا تھا، اس لیے وہ پورا راستہ پہلو پر پہلو بدلتی رہی۔ حویلی میں گاڑی رکتے ہی جہان عالم تیزی سے گاڑی سے اترا۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی قیدی کو قید سے رہا کیا گیا ہو۔ لے کر آؤ اسے، سکھاں کو نور کو لانے کا حکم دیتے وہ اندر چلا گیا۔ چل بی بی نکل باہر۔ نور جو اس انتظار میں تھی کہ اب پرنس اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہ اس سے بات کرے گی، تیکھے لہجے میں کہے جانے پر گھونگھٹ ہٹاتے اس نے عجیب نظروں سے سکھاں کو دیکھا، جبکہ سکھاں تو اس کو دیکھ کر ساخت رہ گئی۔ دودھ جیسی سفید رنگت کی مالک وہ لڑکی، جس کے گالوں میں چھلکتی گلابیاں اور قدرتی سرخ ہونٹ، سبھی پیشانی پر بکھری سنہری بالوں کی لٹیں، سیاہ چمکتے نین کٹورے، تیکھی مگر چھوٹی سی ناک، بلا شبہ وہ حسن کی ملکہ اپنے آپ میں بے مثال تھی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ اگر وہ ونی نہ ہوتی تو سردار جہان عالم اور اس کی جوڑی چاند سورج کسی تھی۔ وہ چاند کا ٹکڑا تھی تو سردار جہان عالم چمکتا سورج تھا۔ سکھا مر گئی ہو کیا؟ لے کر آؤ اسے۔ گل بانو نے اسے فریز دیکھ کر دریچے سے جھانکتے غصے سے کہا تو اس کی آواز سکھا کو ہوش میں لے آئی۔ اے لڑکی، ٹکٹور کیا دیکھ رہی ہے؟ سنا نہیں، باہر نکل، سردارنی تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ سکھا نے اس کو ٹکر ٹکر گھڑتے دیکھ سختی سے کہا اور بازو سے پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ چھوڑیں آنٹی، چھوڑیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے پرنس کے ساتھ جانا ہے، چھوڑیں۔ نور بار بار اپنا ہاتھ جھٹکتے خود کو چھڑانے کی کوشش میں سکھا کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی، مگر کہاں وہ دھان پان سی لڑکی اور کہاں موٹی سی سکھا۔ سکھا نے اسے سردارنی کے سامنے لا کر ہی چھوڑا۔ آپ گندی ہیں، نور کو مارتی ہیں، گندی آنٹی۔ نور نے اپنے بازو کو مسلتے منہ بسورتے بھرائی آواز میں کہا۔
اس کے سختی سے پکڑنے پر نور کے بازو میں درد ہو رہا تھا، جس وجہ سے اس کے نین کٹورے پانی سے بھر گئے۔ بڑی بیگم صاحبہ، لاڈو رانی کی نازک مزاجیاں تو دیکھیں، بازو پکڑنے سے دب گئی بیچاری۔ سکھا نے اس کے رونے پر طنز اڑایا تو سردارنی نے ہاتھ اٹھاتے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نور کے حسن نے حویلی کی خواتین کو چونکا دیا تھا۔ سردارنی نے اپنے ساتھ لا تعلق سے کھڑے جہان کو دیکھا۔ معاف کیجیے اماں سائیں، آپ سے کیا وعدہ پورا نہیں کر پایا۔ یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ونی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ جہان عالم نے ایک غلط نظر نور پر ڈالے بنا سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ تبھی اچانک سے گل بانو آئی اور نور کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ نور اچانک آ پڑنے والی آفت پر چیخنے لگی، مما، بابا جانی، بچاؤ! چپ کر بدذات کل موہی، تم لوگوں نے ہمارے جوان بھائی کو مار دیا۔ میں تیری بوٹیاں نوچ کر چیل کموں کو کھلا دوں گی۔ گل بانو اس کو بالوں سے پکڑ کر چلاتے اس پر اپنی تھوڑی دیر پہلے کی بھڑاس اور جلن نکالنے لگی۔ اس سب میں نور کی چادر پیروں میں گر گئی۔ اس کے گلابی گالوں پر گل بانو کی انگلیوں کے نشان بن گئے۔ ہونٹوں کے کنارے سے لہو رسنے لگا، بال سارے بکھر گئے تھے۔ نور اس کے چلانے پر بچوں کی طرح ہونٹ لٹکائے آواز سے رونے لگی، پرنس بچائیں، یہ گندی آنٹی نور کو ہرٹ کر رہی ہے۔ ہچکیوں سے روتے اس نے ایک ہاتھ جہان کی طرف بڑھاتے کہا جو اس سے لا تعلق کھڑا تھا۔ اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھ کر جہان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور یہیں سردار جہان عالم کی دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ مسمرائز سا بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے گیا۔ بکواس بند کر اپنی، یہ معصومیت کے ڈرامے کرنا بیکار ہیں۔ تجھے ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، سمجھی؟ ونی ہے تو ونی، اور ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو اچھے سے جانتی ہے۔ گل بانو نے اس کا جبڑا دبوچتے حقارت سے کہا۔ نور نے غصے سے سر جھٹکتے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے دانت گاڑ دیے۔ گل بانو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، درد کی شدت سے بلبلا کے رہ گئی۔ اس کی گرفت سے چھوٹتے ہی نور بھاگتے جہان کے سینے سے لگی، اس کے گرد کس کر بازو باندھ گئی۔ پرنس، ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہاں سب برے ہیں، نور کو مارتے ہیں، نور کو پرنس کے ساتھ رہنا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ کس کر اس کے گرد بازو باندھے وہ اس کے سینے میں چھپی ہچکیاں لیتے کہہ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کو اس جہنم میں لانے والا اس کا پرنس ہی ہے۔ سردارنی حق دک سی اس حیرت انگیز نظروں سے نور کو دیکھتی اس کی باتیں سن رہی تھی جو ایک عام لڑکی کبھی نہیں کرتی۔ بڑی بیگم صاحبہ، یہ لڑکی تو پاگل نکلی، سکھا نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تو جہاں اس کی آواز سن کر سردارنی چونکی، وہیں جہان ہوش میں آیا اور جبڑے بھینچے اپنے گرد بندھے اس کے بازو کو ناگواری سے دیکھتے اسے خود سے دور جھٹکا، جس سے نور اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گری۔ سردار، یہ سب کیا ہے؟ یہ کس لڑکی کو ونی کر لائے ہو جو ایک پاگل ہے؟ ہم اس سے کیا انتقام لیں گے؟ یہ تو خود قابل رحم ہے۔ سردارنی نے سہمی ہوئی نور کو دیکھ کر جہان سے کہا، جو خود اس دھوکے پر حیران کن نظروں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ سردار، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اس کی خاموشی پر سردارنی نے گرجتے پوچھا۔ دھوکا؟ اماں سائیں، وہ خان ہمارے ساتھ دھوکا کر گیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سردار جہان عالم غصے سے آگ بگولا ہوتے غرایا۔ اس کے چلانے پر نور ہچکیوں سے رو دی۔ جہان نے لہو چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھا جو بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ پرنس، آپ نے بھی نور کو ہرٹ کیا، نور آپ سے کبھی بات نہیں کرے گی، آپ سب گندے ہیں، نور کو رلاتے ہیں، نور پرنس سے ناراض ہو جائے گی۔ نور نے ناراضگی سے جہان کو دیکھتے ہونٹ لٹکائے کہا۔ تو جہان ایک وسیلی نظر اس پر ڈالتے اندر چلا گیا۔ سکھا، اٹھاؤ اسے اور اندر لے چلو۔ سردارنی نے گہرا سانس لیتے سکھا سے کہا، جو بھی ہو، اب وہ ایک ایسی لڑکی سے انتقام لینے کا نہیں سوچ سکتی تھیں جو بظاہر تو 18-19 سال کی جوان لڑکی لگتی تھی، مگر اس کی عقل 8 سال کے بچے جتنی تھی۔ جی خان بابا، بس ابھی فلائٹ میں بیٹھوں گا، آپ بتائیں وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ پنچایت نے کیا فیصلہ سنایا؟ ظہیر خان نے کان میں بلوٹوتھ لگائے کہا۔ یہاں سب ٹھیک ہے بیٹا، پنچایت نے کیا فیصلہ کرنا ہے، سردار نے تمہیں ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب تک تم انہیں مل نہیں جاتے وہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تم جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک یہاں کا رخ مت کرنا۔ بڑے خان نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے،
اچھا نور اور اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں وہ دونوں، تم لندن پہنچ کر اطلاع دے دینا۔ ٹھیک ہے، اب فون بند کرو، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ نور کا نام سن کر بڑے خان نے جلدی سے بات ختم کی۔ ٹھیک ہے، میری بھی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، اپنا، اماں اور نور کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ظہیر نے الوداعی کلمات ادا کرتے کہا اور کال کٹتے ہی اپنا سوٹ کیس کھینچتے چلا گیا۔ فلائٹ میں اپنی سیٹ پر بیٹھتے وہ سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیے سوچوں میں مستغرق ہو گیا۔ ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، انجانے میں کی گئی غلطی کی وجہ سے اسے ملک بدر ہونا پڑ گیا، اپنے پیاروں سے، اپنے وطن سے دور، پتہ نہیں یہ سب ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مستغرق تھا کہ اسے اپنے ہاتھ پر نرم گرم لمس کے ساتھ چبھن محسوس ہوئی۔ ظہیر نے چونک کر آنکھیں کھولتے اپنے ہاتھ کی پشت کو دیکھا اور ہاتھ سے ہوتے اس کی نظر ساتھ والی سیٹ پر پڑی، جہاں ایک لڑکی سختی سے آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ فلائٹ نے اڑان بھری تھی اور وہ لڑکی شاید پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی، اس وجہ سے ڈر رہی تھی۔ ظہیر نے اپنے ہاتھ پر اس کے ناخن کی چبھن محسوس کرتے لب بھینچے، ہلکے سے ہاتھ کو جھٹکا تو اس لڑکی نے ایک آنکھ کھول کر ترچھی نظر سے ظہیر کو دیکھا، جو لب دبائے خشم کی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لڑکی نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھولیں۔ ظہیر نے اس کے دیکھنے پر ابرو چڑھاتے اس کی توجہ اپنے ہاتھ کی طرف دلائی تو لڑکی نے شرمندہ ہوتے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ ظہیر کے ہاتھ کی پشت پر لڑکی کے ناخنوں سے چاند بن گئے تھے، کہیں کہیں سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، لڑکی نے شرمندگی سے کہا تو ظہیر نے ابرو چڑھائی۔ لگتا ہے پہلی بار پلین میں بیٹھی ہیں آپ۔ ظہیر نے اس کی سوری کو مکمل اگنور کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں پہلے بھی پلین کا سفر کر چکی ہوں۔ پہلی بار نہیں ہے، لڑکی نے منمناتے صفائی دی۔ وہ تو لگ رہا ہے، ظہیر نے اس کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی حرکت پر چوٹ کرتے کہا اور کانوں میں ہینڈ فری لگاتے سیٹ سے سر ٹکائے واپس سے آنکھیں بند کر لیں۔ لڑکی اس کے طنز پر اسے گھور کر رہ گئی۔ آنٹی، نور کو یہاں نہیں رہنا، نور کو جانے دیں پلیز، پرنس کے پاس جانا ہے۔ ماما جانی نے کہا تھا نور کو پرنس کے ساتھ رہنا ہے، تبھی تو پرنس نور کو چاکلیٹس اور ٹیڈی بیئر لے کر دیں گے۔ نور نے سردارنی کو دیکھ کر سسکی دباتے معصومیت سے کہا۔ سکھا سردارنی کے حکم پر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر مرہم لگا رہی تھی۔ سردارنی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے جواب میں کیا کہے۔ آخر گہرا سانس بھرتے سردارنی نے بات کا آغاز کیا۔ نور بیٹا، آپ کو یہاں رہنا ہے ہمارے ساتھ، اور جیسے آپ جسے پرنس کہہ رہی ہیں وہ یہاں کے سردار ہیں، آئندہ آپ انہیں سردار کہہ کر بلائیں گی۔ مگر ماما جانی نے تو کہا تھا وہ نور کے پرنس ہیں، وہ سردار نہیں ہیں۔ آپ کی ماما جانی نے غلط بولا، وہ سردار ہیں اور اب سے آپ انہیں سردار بلائیں گی، ورنہ وہ آپ کو چاکلیٹس اور ٹیڈی بیئر نہیں لے کر دیں گے۔ سردارنی نے اسے سمجھاتے کہا، اگر ہم انہیں سردار بلائیں گے تو ہمیں چاکلیٹس اور ٹیڈی بیئر ملے گا؟ ضرور ملے گا، اور یہ آنٹی ہمیں مارے گی تو نہیں نا؟ ترچھی نظر سے گل بانو کو دیکھتے اس نے ہلکی آواز میں پوچھا تو سردارنی نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں ماریں گی، ٹھیک ہے، نور آپ کی ہر بات مانے گی، کیونکہ نور اچھا بیبی ہے۔ نور نے مسکراتے کہا تو سردارنی بھی مسکرا دی۔ اماں سائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ اسے سزا کیوں نہیں دے رہی؟ یہ لڑکی پاگل نہیں ہے، یہ صرف پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ ہمارے عتاب سے بچ سکے۔ غصہ و جھنجھلاہٹ سے کہتے گل بانو کی غضبناک نظریں نور پر جمی تھیں، جسے سکھا کھانا کھلا رہی تھی۔ گل، اپنا لہجہ درست رکھو۔ اس کے گستاخانہ انداز پر سردارنی نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ معذرت اماں سائیں، مگر آپ اس لڑکی سے ہمدردی کرتے ہوئے شاید بھول گئی ہیں کہ یہ ایک قاتل کی بہن ہے۔ اس کے بھائی نے ہمارے موہت کو مارا ہے اور یہ ونی میں آئی لڑکی ہے۔ سردارنی کے سرزنش پر گل دھیمی پڑی، مگر لہجہ اب بھی چپتا ہوا تھا۔ موہت میرا جگر گوشہ، جتنا دکھ اس کی موت کا مجھے ہے تمہیں نہیں ہے۔ اس کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، مگر اس معذور لڑکی سے نہیں۔ اور تم مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، جاؤ جا کر اوپر والے کمرے کی صفائی کرواؤ۔
سردارنی نے نور کو دیکھ کر گہری سانس ہوا میں خارج کرتے آخر میں گل کو دیکھتے درشت لہجے میں کہا، جی بہتر۔ گل بانو نے مودبانہ انداز میں سر خم کیا۔ نور دل جمی سے کھانا کھاتے گاہے بگاہے ان دونوں پر نظر ڈال لیتی۔ اسے ان کی باتیں تو صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر گل کی زہر اگلتی نظروں کی تپش ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی اس کے گھرنے پر نور نے خفگی سے آنکھیں نکالتے زبان دکھاتے تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارنے کا بدلہ لے لیا تھا۔ گل بانو تو اس کے زبان دکھانے پر نظروں سے جیسے قتل کر دینے کے در پہ تھی۔ اسے سردارنی کو نور کے خلاف بھڑکانا بیکار لگا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، ایسے تو میں اس ناگن کو اپنا حق نہیں مارنے دوں گی۔ جہان صرف میرا ہے، گل بانو کا۔ من ہی من میں بت بتاتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی شرٹ پہنے وہ حویلی میں موجود خاص خود کے لیے بنائی جم میں موجود تھا۔ بھاری ڈمبل اٹھائے وہ کسرت کرتے پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ سلکی سیاہ بال بے ترتیبی سے بکھرے پسینے کے باعث پیشانی سے چپکے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور بھی زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ گھنیری مونچھوں تلے انابی لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، جیسے مسکراہٹ چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ ہری بلے جیسی آنکھوں میں پر اسراریت بھری وحشت چھائی ہوئی تھی، مگر وہ خوبصورت آنکھیں دیکھنے والے کو اپنے سحر میں قید کر لیتی تھیں۔ دشمنوں کے لیے اس کی پر اسرار آنکھیں ایکس رے مشین کا کام کرتی تھیں، جن کی چمک اور پر اسراریت سے دشمنوں کے لہجے ڈگمگا جاتے تھے۔ وہ مضبوط تو توانا جسم کا مالک بلا کا وجیح مرد تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، روب سا تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس کی وجاہت پر مرتی تھیں، مگر وہ کسی پر بھی غلط نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ انتہا کا اکڑ اور مغرور انسان تھا۔ دروازے پر قدموں کی چاپ سن کر جہان نے ڈمبل نیچے رکھے اور ٹاول اٹھا کر پسینہ صاف کرنے لگا۔ حویلی کے اس حصے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے افضل کو۔ بولو افضل، کیا خبر ہے؟ سردار، میں نے خبری بھیجے ہیں، مگر ابھی تک ظہیر خان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ رہی بات خان کی بیٹی کی، خان کی بیٹی رتابہ حیات خان اس وقت کراچی کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ چھوٹی بی بی حیات خان کے سوتیلے بھائی زارون خان کی بیٹی ہے۔ زارون خان کے انتقال کے بعد چھوٹی بی بی کی کسٹڈی حیات خان کے نام پر ہے، وہی ان کے سرپرست ہیں۔ افضل خان نے ساری تفصیل اس کے گوش گزار کی۔ جہان نے مڑتے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب حیات خان نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس لڑکی کو بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا۔ دیٹس گریٹ، بہت عمدہ چال چلی ہے خان صاحب نے، جس سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ستائشی انداز میں کہتے وہ استہزائیہ مسکرایا، مگر اس کی آنکھیں اس مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ہری خون آشام آنکھوں میں دہشت چھائی تھی، جبکہ لہجے میں غضب و جلال کی تپش نمایاں تھی۔ سردار، میرے لیے کیا حکم ہے؟ افضل نے سر خم کیے مؤدب انداز میں پوچھا۔ مجھے زارون خان کے بارے میں ایک ایک بات ڈیٹیل میں پتہ کر کے بتاؤ، رہائش سے لے کر اس کی موت کی وجہ تک۔ لمحے بھر کے توقف سے وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو افضل الٹے قدموں واپس پلٹتے باہر چلا گیا۔ بی بی جی، آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گی۔ اسے جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگاتے دیکھ کر رانو نے کہا۔ کیسے بیٹھ جاؤں رانو؟ میرا دل جل رہا ہے۔ تم جانتی ہو نا میں جہان سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا انتظار کیا ہے اس کا، اور اب جب وہ میرا ہونے والا تھا، ہماری شادی ہونے والی تھی، کہ اچانک سے وہ پاگل ڈائن سوتن بن کر میرے سر پر مسلط ہو گئی ہے۔ گل بانو نے غم و غصے سے لال پیلے ہوتے کہا۔ بی بی جی، وہ تو پاگل ہے، سردار پاگل عورت کے ساتھ تو زندگی نہیں گزاریں گے نا، شادی تو انہیں آپ سے کرنی پڑے گی، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ تم نے صحیح کہا رانو، شادی تو اسے مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، مگر وہ کمبخت پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تو بہت ہے، اور خوبصورت چہرے دیکھ کر تو اچھے اچھوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ تو جہان کے نکاح میں ہے، ان کی جائز بیوی۔ تم بتاؤ میں پریشان کیسے نہ ہوں؟ نور کے خوبصورت معصوم چہرے کو تصور میں لاتے گل بانو رو دینے کو تھی۔ بی بی جی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو سردار آپ کو ضرور ملیں گے۔ وہ مجھے ضرور ملے گا رانو، مگر جب تک وہ ہماری زندگی سے دفع نہیں ہو جاتی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، عزم سے کہتے گل بانو آگے کا لایا عمل سوچنے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے رانو کو دیکھا۔
کیا ہوا بیوی جی؟ رانو اس کے چہرے پر آئی پر اسرار مسکراہٹ دیکھ کر چونکی۔ رانو میرا ایک کام کرو گی؟ گل شیطانی انداز میں مسکرائی۔ جی بیوی جی آپ حکم کریں۔ رانو نے حامی بھرتے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو گل نے اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر رانو کی آنکھیں پھیلیں۔ نہیں بیبی جی، سردارنی اور سردار مجھے جان سے مار دیں گے۔ رانو اس کی بات سن کر بدکی۔ ارے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بس تمہیں یہ کرنا ہوگا، اگر نہیں کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، سمجھی؟ گل نے درستگی سے کہا تو رانو بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سکھاں اسے اوپر کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نور نے کمرے کا جائزہ لیا جس میں جدید طرز کا فرنیچر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرہ بالکل سادہ سا تھا جو نور کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ یہ تو بالکل اچھا نہیں ہے۔ نور کا روم نور کی طرح کیوٹ تھا، یہ برا ہے، بالکل اس گندی والی آنٹی کی طرح۔ نور نے منہ کے زاویے بگاڑتے کمرے کو گل سے تشبیہ دی اور جا کر بیڈ پر بیٹھی۔ پتہ نہیں ٹیڈی کیسا ہوگا، ضرور مجھے مس کر رہا ہوگا۔ ماما جانی نے کہا تھا پرنس ٹیڈی لے کر آئیں گے، مگر پرنس نے تو نور کو ڈانٹ دیا، حق بھی نہیں کیا۔ گود میں تکیا رکھتے وہ منہ بسور کر اداس سی بڑبڑائی، اسے اپنا ٹیڈی بہت یاد آ رہا تھا۔ بی بی جی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ آواز سن کر نور نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے رانو سر اندر کیے دانت نکالے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر نور نے غیر مانوس انداز میں آنکھیں سکیڑیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ بھرپور انداز میں ہنستے وہ تقریباً اندر آ کر اسے پوچھنے لگی تو نور نے اسبات میں سر ہلاتے اجازت دے دی۔ ماشاءاللہ بی بی جی آپ تو بڑی سونی ہیں، مگر اس سونے چہرے پر یہ اداسی کیوں؟ رانو نے اس کی تعریف کے ساتھ اداس ہونے کی وجہ بھی پوچھ ڈالی۔ مجھے ٹیڈی کی یاد آ رہی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے میرا ٹیڈی کہاں ہے؟ نور نے افسردگی سے کہا۔ ٹیڈی؟ بی بی جی یہ ٹیڈی کیا ہوتا ہے؟ رانو نے ٹیڈی لفظ منہ پر بگاڑتے ہوئے پوچھا۔ ٹیڈی نہیں ہوتا، ٹیڈی ہوتا ہے، ٹیڈی بیئر، وہ بہت کیوٹ ہے، آپ نے اسے دیکھا ہے کیا؟ نور نے فوراً درستگی کرائی۔ او ٹیڈی، اچھا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ رانو نے سمجھنے کے سے انداز میں زور و شور سے اسبات میں گردن ہلائی تو نور کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ سچی؟ کہاں ہے ٹیڈی بتائیں؟ وہ تو جی سردار جی ہے نا، کمرے میں رکھا ہے، اگر آپ کو چاہیے تو وہاں سے جا کر لے لیں۔ رانو کے کہنے پر نور کا دمکتا چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ نہیں، وہ نور کو ڈانٹتے ہیں، آپ جا کر لے آؤ نا پلیز۔ نا بابا نا، میں نہیں جا رہی، آپ خود جا کر لے آئیں، سردار آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر میں گئی تو میری شامت آ جائے گی۔ ویسے بھی بہت رات ہو گئی ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں، رانو نے بتکتے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نور اسے بھگانے پر منہ پھلا کر لیٹتے آنکھیں بند کر گئی، مگر نئی جگہ اور پھر اس کا ٹیڈی بھی دور تھا۔ نیند کیسے آتی، کروٹ پر کروٹ بدلتے وہ جھنجھلا کر اٹھی، دل کیا چیخ چیخ کر سب کو جگا دے۔ ٹیڈی میں آ رہی ہوں تمہیں لینے۔ بیڈ سے اتر کر سلیپر پہنتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جہان جو تھوڑی دیر پہلے ہی جم سے آیا تھا، فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو اپنے بیڈ کے پاس نیچے اسے جھکا دیکھ کر چونکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ نور کو اپنے کمرے میں دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھا۔ نور نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں بامشکل کھولے، دوپٹے سے لاپرواہ اپنے قیامت خیز حسن سے بے نیاز رف سے حلیے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ریشم جیسے بالوں کے حالے میں اس کا چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر جہان کا غصہ مزید بڑھا، اسے شدید ناک بار گزرا تھا۔ اگر کوئی دوسرا اسے دیکھ لیتا تو؟ کچھ بھی ہو، وہ اب سردار جہان عالم کی بیوی تھی، اس کی غیرت کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ کوئی دوسرا اس کی بیوی کو لے کر باتیں بنائے۔ غصہ مت کریں پرنس، میں تو اپنا ٹیڈی لینے آئی ہوں، پلیز دے دیں، مجھے ٹیڈی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ نور نیند کے زیر اثر اس کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ سنو لڑکی، مجھے ان فضول ناموں سے بلانا بند کرو، سردار بلاؤ مجھے، سمجھی؟ اب جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی ٹیڈی نہیں ہے۔ جہان نے انجان پن کا مظاہرہ کرتے حد المقام لہجے کو نارمل رکھتے کہا، مگر پھر بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کی بات سن کر نور کا دل بجھ گیا۔ ناراضگی سے جہان کو دیکھتے ہونٹ لٹکائے وہ رونے کی تیاری پکڑتے اگلے ہی پل بچوں کی طرح ایک ہاتھ سے آنکھ ملتے رونے لگی۔ جہان اس کے رونے پر سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ واٹ دی ہیل، اب سردار جہان عالم ایک لڑکی کو چپ کرائے گا؟ یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔
سرد سانس فضا میں خارج کرتے اس نے بے بسی سے نور کو دیکھا۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے کہا تھا ٹیڈی اور چاکلیٹ لے کر دیں گے، مگر آپ ہر بار نور کو ڈانٹتے ہیں۔ نور نے روتے ہچکیوں کے درمیان کہا، سبحان اللہ، یہ سب میں نے کہا تھا اور مجھے ہی نہیں پتا۔ جہان نے اس کی بے تکی باتوں پر چڑھتے تنزیہ کہا، مجھے ٹیڈی چاہیے، ٹیڈی چاہیے۔ اگر آپ نے مجھے میرا ٹیڈی واپس نہیں کیا تو میں اور زیادہ زور سے روؤں گی۔ نور نے بھیگی آنکھوں سے منہ بھلائے اسے خفگی سے گھورا تو جہان نے اس کے انداز پر بھویں چڑھائی۔